السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الحدود وشق الججوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو ہم لے رہے ہیں اور معاشرت کی طرف ہم جا چکے ہیں، اور اس معاشرت میں زندگی اور موت یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور زندگی کی رسوم اور موت کی رسوم پہ مسلمانوں کا مشابہت کرنا اغیار کے ساتھ وہ کیسا ہے، اسی سلسلے میں چند آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ میری زندگی اور میری موت، میری عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور میں ضرور بضرور آزماؤں گا تھوڑا تھوڑا، جان کے خوف میں جس میں جنگ آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، اور مال کے نقصان میں کوئی سیلاب آ سکتا ہے، کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، پھلوں کے نقصان میں یالباری ہو سکتی ہے، کوئی بیماری وبا پڑ سکتی ہے، اور اس میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ امتیاز ہے مسلمانوں کا اغیار کے ساتھ۔ اور ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ایسی قومیں جو دیگر وہاں موجود تھیں اور وہ جو رسوم اختیار کرتی تھیں، ان رسوم کی وجہ سے وہ مصیبت پہ بہت زیادہ واویلا کرتے تھے۔ جنگ لگتی تھی تو جنگ میں بہت شور شرابہ کرتے تھے۔ نبی پاک کی تعلیمات میں یہ تھا کہ آوازیں بلند نہیں کرنی، چیخ و پکار نہیں کرنی، بس جنگ جب شروع ہوتی تھی تو تکبیر کے 3 نعرے لگتے تھے، اس کے سوا کوئی کسی کو آوازیں نہیں لگاتا تھا۔ اور جب موت فوت ہو جاتی یا شہید ہونے والوں پہ سوگ نہیں کیا جاتا یا ماتم نہ کیا جاتا تھا، اور مشرکین اس پہ ماتم کرتے تھے اور لمبے عرصے تک ماتم ان کا چلتا تھا۔ عیسائی مذہب میں پادری دعائیں کرتا ہے، کچھ مناجات پڑھتا ہے اور کچھ دن تک سوگ کرتا ہے۔ یہودی بھی کئی دنوں تک اپنے مرنے والوں پہ سوگ کرتے ہیں اور ان کی روح کو ثواب کے لیے کلام پڑھتے ہیں۔ اور جو زرتشتی مذہب ہے، مجوسی مذہب ہے، ان کے یہاں پہ مرنا ایک مصیبت ہے یا دکھ یا بیماری ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میت کو زمین میں دبانے پہ زمین خراب ہو جائے گی، آگ میں جلانے پہ آگ خراب ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اونچا ٹاور بنایا ہوتا تھا، ٹاور آف پیس، اس میں مرنے والی کی لاش کو رکھ دیتے تھے کہ پرندے یا گدھیں ولچرز ان کو کھائیں اور وہ پھر یوں ہماری جان چھوڑے۔ ان کا ایک الگ منفرد نظریہ تھا۔ بدھ مت کے اندر بھی لمبے عرصے تک یہ تصور ہے کہ روحیں جب تک کہ اپنے مکمل سکون پہ نہیں چلی جاتی، اس وقت تک وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے پڑھ کر وہ کلام کرتے ہیں۔ مسلمان اس سلسلے میں ایک نماز جنازہ پڑھ کر میت کو باقاعدہ اونچی آوازوں میں بیان کرنا منع کر دیا گیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس موت فوت پر جو اپنے منہ پہ چمیٹے ماریں یا سر میں مٹی ڈالے یا گریبان کو پھاڑے اور آوازیں جاہلیت کی لگائے، اور اس لیے اونچی آواز میں رونا اور خدا کا شکایت کرنا یہ نہیں بنتا، اور اس لیے فرمایا کہ صبر کرو، اور میرے بندے صبر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے، ہم کس بات کا کیا غم کریں، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ ایک ایمان یقین کا نظریہ ہے، مقابلتاً دیگر ادیان کے کہ وہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت پہ نبی پاک نے یہ شروع میں یہ کہا کہ اس پہ تو کوئی رونے والے نہیں ہیں، اس کے اپنے بہن بھائی، اور یہ چھوٹی عمر کے تھے، حضرت عبد المطلب کے چھوٹے چھوٹے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھے۔ تو انصار مدینہ اپنی خواتین آئے کہ وہ وہاں پہ ان کی غم کا اظہار کریں گی اور روئیں دھوئیں گی،
اور بس کچھ ہی ٹائم کے اندر اللہ کی طرف سے نبی کو الہام ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور پھر آپ نے ہی فرمایا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کی، اس حالت کو یہ مسئلہ کیا ہوا، انہوں نے آنکھیں نکال کے، ناک کاٹ کے، ہونٹ کاٹ کے، دانت توڑ کے، کان کاٹ کے عجیب مسئلہ بنا رکھا تھا۔ حضور کو غصہ آیا، فرمایا میں بھی ان کا اسی طرح مسئلہ کروں گا، لاشیں بگاڑوں گا۔ اللہ کی طرف حکم آیا کہ یوں تم اے نبی رحمت تم یہ نہ کہو، اور کہ اعلان کر دیا کہ ہم لاشیں نہیں بگاڑیں گے، نہ جلائیں گے، جو خدا نے بنائی ہے ہم اس کو نہیں بگاڑیں گے۔ یہ خدا کی گویا کہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ ہماری معاشرت ایسی ہے، ان سے الگ ہے، تو لہذا ان سے مشابہت کر کے مسلمان اگر اسی طرح واویلا کریں اور شور شرابہ کریں اور لمبے عرصے تک اپنے گریبان پھاڑیں اور اپنے اوپر برچیاں ماریں، خون بہائیں، تو اس غم کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کہیں دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے غم کا اظہار حضور نے بتا دیا ہے کہ حضرت ابراہیم ان کا 2.25 سال کا بیٹا فوت ہوا تو آپ کی آنکھیں رو رہی تھیں، اور زبان پہ آپ نے فرمایا زبان خدا کا گلہ نہیں کرے گی، اور یہ میرا بیٹا ماریہ قبطیہ سے اگر یہ زندہ رہ جاتا تو بڑی شان والا پیغمبر بنتا۔ بس یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبوت ختم کر دی ہے، تو وہ 2.25 سال کی عمر میں وہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن اس کی یاد میں حضور نے فرمایا اے ابراہیم تیرے فراق میں ہم غم زدہ ہیں، اور آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے زبان گلہ نہیں کرے گی۔ اب مسلمان موت فوت پہ اگر اونچی اونچی آوازیں نکالیں، بڑے بڑے بین کریں، تو یہ جاہلیت کی رسوم کے مشابہت ہو جائے گی۔ وہ مشابہت حضور نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ تمہاری امتیاز بلندی کا ہے اور اغیار پہ غالب ہونے والا دین آیا ہے۔ یہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔